بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کافی احباب نے پوچھا تھا عید کے بارے میں، عید پڑھنے کا طریقہ، کیونکہ حالات کی وجہ سے کئی ممالک میں عید پڑھنا ہی منع ہے، بتا رہے ہیں گھروں میں پڑھ لیں۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا گھروں میں عید ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں عید اس طرح نہیں ہوتی کہ آن لائن امام ہو اور ہم عید پڑھیں۔ عید کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، آن لائن جماعت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہے کہ کیا ہم گھر میں اکیلا ہوں عید پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ عید نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ اکیلے ہیں، آپ کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ عید نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ عید کے لیے 3 افراد امام کے علاوہ ہونا ضروری ہے۔ 3 افراد ہوں تو عید ہو جاتی ہے، ایک امام ہو، اس کے علاوہ 3 افراد ہونے چاہیے۔ اب اگر آپ کے پاس 3 افراد ہیں امام کے علاوہ، تو آپ کہتے ہیں کہ میں جماعت کیسے کرواؤں؟ تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے سب سے پہلے 2 رکعت نماز عید الفطر، 6 تکبیر زائد کے۔ اب 6 تکبیریں اس میں زائد کہنی ہے، باقی نماز اسی طرح ہیں۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ بس ہاتھ چھوڑنے ہیں، 1-2 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ ہاتھ چھوڑے رکھیں، پھر کہیں اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر پہ آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 فاتحہ بلند آواز سے، اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ، فاتحہ بلند آواز سے پڑھنی ہے اور 7 سورت ملا لینی ہے۔ اب آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے ہوتے ہی آپ نے پہلے فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت 7 ملانی ہے بلند آواز سے، یہ یاد رکھیں۔ اس کے بعد جب آپ سورت ملا لیں، اب آپ نے رکوع میں نہیں جانا دوسری رکعت میں، بلکہ آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ اکبر، دوسری تکبیر کہنی ہے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور تیسری تکبیر کہنی ہے۔ جب آپ دوسری رکعت کی فاتحہ اور سورت پڑھ لیں گے، آپ کے ہاتھ بندھے ہوں گے۔ اب آپ نے وہیں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں پہلے، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ یہ ہاتھ کانوں تک لے جائیں، اللہ اکبر پہلی تکبیر، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر۔ یاد رکھیں جب بھی آپ نے تکبیر کہنی ہے، پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، پھر آپ تکبیر کہنا شروع کریں۔ پھر آپ جب تیسری تکبیر کہہ لیں گے، اب آپ چوتھی تکبیر رکوع کی کرنی۔ یہ نہیں ہے کہ تیسری تکبیر میں آپ رکوع میں چلے جائیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ چوتھی تکبیر میں آپ رکوع میں چلے جائیں، پھر آپ سجدہ کریں اور اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کا عید کا طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد خطبہ جو ہے یہ جمعہ میں واجب ہے، عید میں واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر آپ خطبہ نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے، سنت کو آپ نہ چھوڑیں۔ خطبہ کے لیے الحمدللہ یہ کہنا ضروری ہوتا ہے، خطبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کیا کریں؟ آپ کھڑے ہو جائیں اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ فاتحہ مکمل فاتحہ پڑھ لیں، آپ کا زبردست خطبہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، پھر آپ کھڑے ہو جائیں، پھر آپ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، کوئی اور سورت پڑھ لیں۔ تو اس طرح آپ کے یہ دونوں خطبے ہو جائیں گے بہت اچھے انداز میں، کیونکہ الحمدللہ کہنا خطبہ میں ضروری ہے، وہ آپ نے کہہ لیا۔ اس کے بعد آپ کو جو قرآن پاک آتا ہے، جتنا آسانی کے ساتھ آتا ہے، وہ آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے سنا دیں۔ تو اس طرح آپ کا یہ خطبہ ہو جائے گا اور یہ آپ کی عید کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ملک پاکستان میں اس وبا کی جو ہے خاتمے کے لیے ضرور دعا کریں۔